السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل آپ کو نظر آ گیا ہوگا، جو میں نے اسکرین پہ تھمبنیل پہ لگایا ہوا تھا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ افطاری کے متعلق ہے اور بڑا ہی مزیدار ٹاپک ہے۔ آئی نو کہ مہنگائی کا بہت دور ہے، ٹھیک ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو افطاری کروانا یا کسی کو کھلانا، لیکن کل پرسوں میں نے ایک دو بیان سنے، کچھ ایسی باتیں پڑھیں جس سے میرے دل میں آیا کہ میں آپ کے ساتھ یہ پوائنٹ آف ویو شیئر کروں کہ رمضان میں جہاں ہم ثواب کماتے ہیں تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، تو وہاں بڑا ہی زیادہ ثواب ہے، بڑی زبردست آپشن ہے۔ اگر آپ اپنی استطاعت کے مطابق کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کچھ کھانے کے لیے دے دیں، کسی کو روزہ افطار کرنے کے لیے دو چار چیزیں لے دیں، تو اب جس طریقے سے ماڈرن حالات ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مہنگائی کا بھی دور ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہم لوگ دین سے اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں کہ اب افطاریوں کا وہ جو ٹرینڈ ہے وہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ افطاری کروانا یہ کوئی ایک فن کی بات نہیں ہے، نہ یہ ہم کہتے ہیں کہ دکھاوے کی بات ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے مبارک پہ کبھی کوئی آتا تھا تو وہ اپنا کھانا جو بھی گھر میں موجود ہوتا تھا، بچا کچا جو بھی ان کے پاس وسائل تھے کھانے کے لیے، چاہے ایک کھجور تھی، چاہے روٹی تھی، وہ اٹھا کے سارا کا سارا مانگنے والے کو دے دیتے تھے اور خود بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ تو یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طریقہ تھا۔ تو آج کل اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر وہ ہمت و وہ ظرف ہی ختم ہو گیا ہے کہ ہم کسی کو کھلائیں۔ ہمیں جیسے کہتے ہیں نا، کسی کو کھلاتے ہوئے ایک انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اوہو یہ تو ہمارے لیے تھا، ہمیں کسی کو کھلانا پڑ گیا ہے۔ تو کوشش کریں، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ رمضان میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پڑوسی رہتے ہیں، یا آپ کسی غریب کو جانتے ہیں، یا اس ٹائم آپ کے گھر کوئی آ گیا ہے، یہ نہیں میں کہہ رہی آپ سے کہ آپ لوگوں کو انوائٹ کریں، بڑی لیوش سے افطاری کرائیں، نہیں، آپ کے جو ساتھ ہمسائے ہیں انہیں کھانے کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے محلے میں سب سے پہلے کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، ان کے گھر کچھ کھانے کے لیے بھیج دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیوہ اور یتیم امیر ہی ہیں یا غریب ہی ہیں تو آپ نے ان کو بھیجنا ہے، اپنا پڑوسی سمجھ کے آپ ان کے گھر کچھ نہ کچھ بھیج دیں۔ اس کے علاوہ آپ کو راستے پہ نظر آتا ہے کہ اکثر یہ ٹول پلازے پہ یا اکثر ٹریفک پولیس والے افطاری کے ٹائم بھی باہر سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اس وقت روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، حالانکہ وہ لے کے کھا سکتے ہیں، لیکن ہم چونکہ بات کر رہے ہیں ثواب کمانے کی، آخرت بنانے کی، تو آپ کوئی چھوٹے چھوٹے پیکس بنا کے اپنی استطاعت کے مطابق دو چار چیزیں ڈال کے ان کو دے دیں۔ اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے خوش ہو جائے گا، اور رمضان کا جو ایک بیسک مقصد ہے نا، رمضان میں، محرم میں کہتے ہیں گھر والوں پہ خرچیں، کھانا کھلانے میں پہل کریں، بے شک آپ چھوٹی سی کسی کو کھجور ہی کھلا دیں۔ تو یہی بس آج کا ایک اچھا سا ریمائنڈر تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ رمضان کے ایک مہینے کے حوالے سے دوسروں کو بھی افطاری کی دعوت دیں۔ اگر آپ کسی کے گھر افطاری پہ جا رہے ہیں ان کو بھی افطاری کی دعوت دیں۔ محلے میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان کا گزارا چل سکتا، آپ ان کے گھر بھی کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بھیج دیں۔ صرف اپنے ہی دسترخوان نہ بھریں، بلکہ جو آپ کے لوگ جاننے پہچاننے کے جو غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا جن کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی لیوش اچھی چیزیں نہیں کھا سکتے، آپ تھوڑا سا حصہ ان کے گھر بھی بھیج دیں۔ سال کے 12 مہینے بھیجیں نہ بھیجیں، لیکن رمضان میں صرف اللہ رسول کی سنت سمجھ کے اس کام کو کریں، اس سے آپ کو بہت دلی سکون ملے گا، اللہ رسول آپ سے راضی ہوں گے۔ رمضان میں جو کھلانے کا ثواب ہے نا، وہ پورے سال میں کہیں نہیں ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کے اسلامک اور موٹیویشنل لیکچرز کے لیے چینل کو فالو کر لیں، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور ہاں خاص کر کے فلسطین کو دعاؤں میں بہت یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔